ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 67 آیت سے باب کے آخر تک لکھا ہے۔ اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی، کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ موقع ملا تو ہم زکریا کہن کے گیت پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے مقدسہ مریم کے گیت پر بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ 2 گیت ایسے ہیں جو یسوع کی پیدائش سے پہلے کہے گئے ہیں، ان میں مقدسہ مریم کا گیت ہے اور زکریا کہن کا، اور بعد میں ایک گیت کہا گیا جسے شمن بزرگ کا گیت کہتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ خیر، یہ وہ موقع ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا۔ زکریا کہن اور الیشبا کے گھر میں عمر رسیدہ حالت میں جب تھے، اور ان سے وعدہ کیا گیا، وعدے کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برسوں سے 96 سے میں یسوع مسیح کی لائف پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ جب چھپے گی تو آپ فنگر ٹپس پر گن سکیں گے کہ آج یسوع نے کیا کیا، کل کیا کیا۔ تو اس کے مطابق یہ جو موقع ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ہے اپریل 5 قبل از مسیح۔ موسم بہار ہے، نئے کیلنڈر کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، مارچ اپریل سے عبرانی کیلنڈر کا۔ تو یہ اپریل 5 قبل از مسیح کے دن ہیں جب برسوں بعد زکریا کہن کے گھر میں خوشیاں لوٹی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خدا کی حمد کر رہا ہے۔ ہم تو عام طور پر ایسا نہیں کرتے، بیٹے کی پیدائش پر کچھ اور ہی کرتے رہتے ہیں۔ خیر، تو یہاں پر ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے 67، لکھا ہے، اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا۔ پہلی بات یہ ہے، حمد کرنے سے پہلے روح القدس سے بھر گیا ہے، اور بے شک وہ کہن ہے، لیکن یہاں اگلا جملہ لکھا ہے، اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ کہن ہے لیکن نبوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یرمیہ کا باپ کہن تھا، اس اعتبار سے وہ بھی کہن تھا، لیکن خدا نے اسے نبی چن لیا۔ ایسے حزقیل بھی کہن تھا، اسے نبی چن لیا۔ تو یہ کہن ہے، یہ نہیں یہاں لکھا کہ نبی چن لیا، لیکن بہرحال جو وہ کہہ رہا ہے وہ نبوت کے طور پر کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا جملہ اگلی آیت میں لکھا ہے 68 آیت میں، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ یہ پہلا جملہ ہے اس گیت کا، ٹھیک ہے جی؟ گیت جو ہیں عبرانی ہمیشہ اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں، خدا کی حمد سے۔ اور صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند کی حمد ہو۔ کس خداوند کی حمد ہو؟ اسرائیل کے خداوند کی حمد ہو۔ فرق ہے نا؟ پولس نے کہا تھا آسمان اور زمین پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند کہلاتے ہیں، پر ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح۔ تو وہ اسپیسیفکلی واضح طور پر کہہ رہا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ یہ اس کے گیت کی تمہید ہے۔
ٹھیک ہے، کہ وہ روح القدس سے بھر گیا ہے، وہ نبوت کی راہ سے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ اور پھر اس کے بعد پہلا حصہ اس کے گیت کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گیت میں وہ دو طرح کی مخلصی کا ذکر کرتا ہے، ایک فزیکل ہے، ایک اسپرچول ہے، جسمانی آزادی چھٹکارا، روحانی آزادی نجات۔ 68 آیت کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ فرائیڈے کی کلاس میں ہم ان دنوں خروج کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور پرسوں ہم نے خروج کی کتاب میں یہ پڑھا کہ خدا نے ایک قوم کو چننے کے لیے کارروائی کی۔ پیدائش کی کتاب میں وہ ایک خاندان کے ساتھ سفر کرتا دکھائی دیتا ہے، پر خروج کی کتاب بتاتی ہے کہ امت کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے۔ امت کے چناؤ سے پہلے اس کے چھٹکارے کے لیے وہ اترا اور اس نے موسیٰ کو بھیجا۔ خیر، تو وہ کہہ رہا ہے پہلی بات، کیونکہ وہ اسرائیل کا خدا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ رہا، قومی طور پر کہہ رہا ہے، خاندانی طور پر، شخصی طور پر شکر گزاری نہیں ہو رہی، صرف قومی طور پر ہو رہی ہے۔ پہلے سے اسے یہ کہا گیا تھا جبرائیل کی معرفت کہ تیرا بیٹا کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فزیکلی یا جسمانی چھٹکارا جو یسوع لے کے آیا ہے۔ اگلی آیت میں دوسری بات ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ ٹھیک ہے جی، ایک فزیکل ہے آزادی، ایک اسپرچل آزادی، دونوں کی باتیں وہ کر رہا ہے، ٹھیک۔ اس نے توجہ دی ہے امت پر تو اسے فزیکل چھٹکارا دیا ہے، اس نے اپنے خادم داؤد کے خاندان میں نجات کا سینگ نکالا ہے تو روحانی چھٹکارا دینے آیا ہے۔ کرسمس پر اکثر ہم ایک ہی پہلو پر زیادہ تر بات کرتے ہیں، اور آج کل تو ہم نے کرسمس کو کچھ اور ہی بنا دیا ہوا ہے۔ کرسمس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہلا گلا۔ کرسمس کا کیا مطلب ہے جی؟ تحفے دینا۔ کرسمس کا کیا مطلب جی؟ صلح کرنا، معافی، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ پر کرسمس ہماری ایک دوسرے سے صلح سے پہلے خدا سے صلح کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ صلح نہیں ہوتی تو آپس کی صلح کا کیا فائدہ ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے جی، امت کو چھٹکارا دینے کے لیے توجہ دی خدا نے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں سے اس نے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتا ہے اگلی آیت میں، دیکھیں، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ پچھلی عبادت میں ہم دیکھ رہے تھے پطرس کا بیان، ہم نے وہ مختصر طور پر تحقیق اور تلاش کا ذکر کیا جو نبیوں نے کی تھی نجات کے لیے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے، کیوں چھٹکارا خدا دے رہا ہے، کیوں نجات کا سینگ نکال رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت منادی کی ہوئی ہے ان باتوں کی کہ ایسا کرے گا۔ اور پھر اگلا حصہ وہ کہتا ہے، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ یہ فزیکل باتیں ہو رہی، یعنی جو میں نے کہا دو پہلو وہ پہلے ذکر کرتا ہے، ابھی ان کی ڈیٹیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو جسمانی نجات ہے، آزادی ہے، مخلصی ہے، اس کے لیے وہ کہتا ہے اس نے اپنے نبیوں کی معرفت کہا تھا کہ کیا کرے گا، اور یہاں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہے کہ جو فزیکل نجات ہے وہ ہے کیا ہے؟ ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان سے چھڑا لیا ہمیں، جیسے اس نے مصر سے چھڑایا تھا۔ اور پھر دوسرا حصہ وہ روحانی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، کیا ہے؟ تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ تیسری بات، اس قسم کو جو اس نے ابراہم سے کھائی تھی اس کو اس نے یاد کیا ہے۔ یہ ہے اس کے گیت، کیسی باتیں، کیسے مضامین اس نے اس گیت میں پروئے ہوئے ہیں۔ خواہ فزیکل چھٹکارے کی بات کر رہا ہے، خواہ روحانی آزادی کی بات کر رہا ہے، دیکھیں ان باتوں کو کن باتوں سے وہ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحم اس فضل کو کہتے ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کیوں وہ یہ کر رہا ہے، جسمانی چھٹکارا دے رہا ہے، کیوں روحانی چھٹکارا دے رہا ہے؟ تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے۔
اس بڑے دن کو مناتے ہوئے اگر ہم پہ رحم نہیں ہوا، ہم پہ توجہ نہیں دی گئی، تو ہمارا خوشیاں منانا بالکل فضول ہوگا۔ اور اگر ہم پہ توجہ دی گئی ہے، ہم پہ رحم کیا گیا ہے، پر ہم اس کو لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، آگے ہم سوئے رہتے ہیں یا اور مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر اس فزیکل اور روحانی نجات کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ تو میں نے کہا 3 باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ رحم اس نے کیا ہے، اپنے عہد کو یاد کیا ہے، اس قسم کو جو اس نے ابراہیم سے کھائی تھی۔ اور یہی ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ فرعون مر گیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر توجہ کی، اس عہد کو یاد کیا جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور یہ یہاں ذکر کر رہا ہے دوبارہ اس بات کا، اور آگے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ذکر کر کے پھر تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک طرح سے وہ پہلا حصہ یہاں بیان کرتا ہے۔ آپ کیا لیں، یہ ساری نجات جو فزیکل ہے یا روحانی ہے، وہ کیا کہتا ہے جی؟ اس نے رحم کیا، عہد کو یاد کیا، قسم کھائی کہ وہ ہمیں عنایت کرے گا۔ کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کیوں قسم کو دہرایا جا رہا ہے؟ کیوں رحم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں، یہ عنایت کرے گا۔ تو اس بار کرسمس مناتے ہوئے ذرا دیکھیے گا، کیا کرسمس مناتے ہوئے ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے ہیں؟ بولیے، تو پھر نہیں بنتا نا جی؟ کیا خیال بنتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، ویسے خیر آپ کی مرضی۔ تو وہ کہتا ہے عنایت کرے گا، جب توجہ دے گا، جب چھٹکارا دے گا، جب نجات کا سینگ نکالا ہے، نجات دے گا، تو اس کا نجات کا کیا مطلب ہے؟ عنایت کرے گا کہ ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، اور اگلی باتیں منانے کے لیے پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی بات کر سکتے ہیں۔ ہے یہ سب کچھ سہولیات میسر میں یہاں؟ نہیں۔ تو پھر کیا یسوع کے آنے کا میرے لیے آپ کے لیے کوئی مقصد ہے؟ یہ اس کی پیدائش سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا 5 قبل مسیح اپریل ہے، اور اس بائبل کے کیلنڈر کے مطابق ٹھیک یوحنا کی پیدائش کے 6 مہینے بعد یسوع پیدا ہوا۔ اور یہاں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں کہ وعدے کے فرزند جو ہوتے ہیں وہ 9 مہینے بعد نہیں، سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جب خوشخبری ملی تھی زکریا کو، اس کے ٹھیک 1 سال بعد یوحنا پیدا ہوا۔ جب خوشخبری ملی تھی مقدسہ مریم کو، اس کے ٹھیک 1 سال بعد یسوع پیدا ہوا تھا۔ خیر، تو منجی کی پیدائش سے چھٹکارا دینے والا جو آ رہا ہے، جو داؤد کے خاندان میں نجات کا سینگ نکالا گیا ہے، اس کے آنے سے صرف 6 مہینے پہلے وہ یہ گیت گا رہا ہے نا؟ ہے نبوت کی روح سے گا رہا ہے۔ نبوت کی روح کا کیا مطلب؟ ایک تو وہ روح القدس سے بھر گیا ہے۔ نبوت کی روح کیا مطلب؟ پطرس کہتا نبیوں میں یسوع کا روح بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسمانی چھٹکارا ہو، روحانی آزادی ہو، کیوں ہے ساری باتوں کے ساتھ کہ اگر ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نجات، تو پھر ہم دشمن کے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے ہوں۔ اور اگلی بات جو ہمارے کردار سے ہم سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ عمر بھر اور بے خوف بات کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گرجا گھروں کے آگے بے شک حکومت نے یہ سہولت مہیا کی ہے، ہمیں سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، خواہ پولیس حکومت کی طرف سے پہنچے چرچ کی حفاظت کے لیے، بات میں کوئی مخل نہ ہو، یا ہم اپنی طرف سے کوئی انتظام کریں۔ تو بے خوف تو نہیں ہے نا جی؟ کیا خیال ہے بے خوف؟ ویسے تو کوئی مجھے کہے جی سارا پاکستانی بے خوف نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتے؟ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے خدا کی بات ہو رہی ہے نا جی، تو وہ اب ہمارا خدا ہے، بلکہ ہمارا تو باپ ہے نا۔ ہمارے باپ نے ہمارے نجات کا سینگ نکالا ہے، تو پھر ہمیں بے خوف ہو کے بات کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے گیت کا ایک حصہ۔ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے وہ بیچ میں دوسری بات کرتا ہے، کیونکہ موقع ہے نا، اور پھر اب وہ اپنے بیٹے کا ذکر کرتا ہے، اور اگلی آیت کہتی ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ نبی، اس کا باپ کہہ رہا ہے نبوت سے، بے شک کہن ہے، پر پاکرو سے بھرا ہوا ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہے۔
تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا. ٹھیک ہے. یسوع نے کہا تھا شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور زور وار اس کو چھین لیتے ہیں. اور وہ کہتا ہے آسمان کی بادشاہ پہ کشتی ہو رہی ہے, جو جیت جاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی چلا جائے گا. پر ہم تو سمجھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسے ہی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر مل جائے گی. ایسا نہیں ہے جی. تو کہتا ہے اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا. یہ باتیں جبرائیل نے کچھ وقت پہلے سال پہلے تقریباً زکریا کو بتائی ہوئی تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب وہ مان نہیں رہا تھا تو وہ گنگا ہو گیا تھا, تب وہ بول نہیں پایا. اب اسے موقع ملا ہے. اگر نہ گنگا ہوتا تو شاید تب بھی وہ بول لیتا. اب وہ کہہ رہا ہے جو خوشخبری اسے ملی تھی جبرائیل کی معرفت کہ تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا اور خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا. کیوں؟ تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو. یہ اس کا باپ اس کے لیے پیش گوئی کر رہا ہے کہ تو یہ کرے گا. پر آج کل تو ہم یوحنا کی اس تعلیم کو مانتے ہی نہیں ہیں جی. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں بپتسمہ تے غیر قوموں واسطے ہوندا نا جی, ساڈے واسطے نہیں ہوندا. ٹھیک ہے. تو یوحنا کیا منادی کرتا تھا؟ توبہ کی, اور بپتسمہ دیتا تھا. اور وہ کہہ رہا ہے تاکہ اس کی امت کو کیا کرے, نجات کا علم بخشے. تو یہ جو توبہ کی منادی ہے, جو بپتسمے کی منادی ہے, یہ نجات کا علم دینے کے لیے تھی جو یوحنا نے کی. اور وہ کہتا ہے کیوں یہ کیسے انہیں حاصل ہو جائے گا؟ ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو جائے گا. اگر وہ معافی مانگ لیں گے مل جائے گی تو انہیں نجات کا علم حاصل ہو جائے گا. اور پھر آگے کہتا ہے یہ صرف اس کی منادی سے نہیں, اس کی راہ تیار کرنے سے نہیں, بلکہ وہ کہتا ہے اگلی آیت میں یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا. یہاں پھر وہ وہیں سے ٹانکا جوڑتا ہے جہاں سے جس نے بات چھوڑی. اپنے بیٹے کا ذکر کر کے پھر وہ پہلے رحم کی بات کرتا, ابھی رحمت کی بات کر رہا ہے. یہ سب کچھ جو تو کر رہا ہے یا تو کرے گا, اپنے بیٹے کو کہتا ہے, یا جس کی راہ تو تیار کرنے کے لیے آیا ہے, یہ سب کچھ عین خدا کی رحمت سے ہوگا. کیوں؟ یہ جملہ اس کے پورے گیت کا اختتام ہے, جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. تو راہ تیار کرے گا اور عالم بالا کا آفتاب آئے گا یہاں زمین پر. ٹھیک ہے. اور روشن کر دے گا سب کچھ, تاکہ ان کو جو ابھی آخر ہے اس گیت کا, تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے. تو راہ تیار کرے گا اور وہ آئے گا روشنی دینے کے لیے. روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. کیا یسوع کے آنے سے روشنی مل گئی؟ ٹھیک ہے. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے نور دنیا میں تھا پر دنیا نے اس کو پہچانا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آیت کا ترجمہ ہم نے ویسے ہی غلط کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آیت میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, میں پہلی آیت سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اور اگلی آیت ہے جس کا میں نے کہا کہ غلط ترجمہ کر دیا گیا ہے, اور 5ویں آیت ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. یہ ترجمہ غلط ہے. یونانی کے مطابق ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی اس پر غالب نہیں آ سکتی. اور اگلی آیتوں میں آپ پڑھیں کہ یوحنا خود تو نور نہ تھا پر نور کی گواہی دینے آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے والا تھا. یہی اس کا باپ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ عالم بالا کا آفتاب آئے گا جی, ہم پہ طلوع کرے گا تاکہ جو اندھیرے اور موت کے سائے کی وادی میں ہیں ان کو وہ اجالے میں لے آئے, ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. پر اگر ہمارے قدم ابھی سلامتی کی راہ پر نہیں آئے تو کیا نجات مل جائے گی؟ اسرائیلی اگر مصر میں رہتے, باہر نہ نکلتے اور اس شاہراہ کی طرف نہ جاتے جو کنعان کو جاتی ہے تو کیا سلامتی آ جاتی؟ کیا خیال؟ گھروں میں بیٹھے اپنے گھر کے منڈیر پر سٹار لگا کر یا روڈ ڈیکوریشن کر کے ہم سمجھیں کہ یہیں آ جائے گا سب کچھ. مجوسی تو 6 مہینے کا سفر کر کے آگے تھے. خیر, تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ زکریا کا جو گیت ہے یہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. دو باتوں کی شکر گزاری ہے، ایک جسمانی آزادی کی، ایک روحانی آزادی کی. اور جسمانی آزادی ہو خواہ روحانی آزادی ہو، دونوں باتوں میں دشمنوں سے آزاد ہو کر راست بازی، پاکیزگی اور بے خوفی کے ساتھ خدا کی عبادت ہے کرنا. پچھلی بار ہم نے ویڈیو کا اپلوڈ کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کرسمس جو ہے کیا یوم ولادت ہے یا یوم عبادت ہے. یاد ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا ہے کرسمس؟ یوم عبادت، کیونکہ لفظ ہیں دو، کرائسٹ ماس، کرائسٹ مسیح اور ماس عبادت، عبادت کا دن، اور ہم نے اسے ہلا گلا بنا لیا. چلے اگر ہم اس کا جنم دن بھی سیلیبریٹ کریں تو پھر بھی تو عبادت بنتی ہے نا جی. کیا خیال ہے؟ مجوسی ہوں، چرواہے ہوں، انہوں نے اس کے جنم پر اسے سجدہ کیا اور تحائف بھی دیے. تحائف تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکے تو اپنا دل دے سکتے ہیں، اپنی زندگی دے سکتے ہیں. آخر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نجات جو آئی ہے، جس کا وہ گیت گا کر ذکر کر رہا ہے، اس نجات کی آمد سے 6 مہینے پہلے آخر میں یہی بات ہے کہ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. سلامتی کی راہ پر آ جائیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں، اس نجات میں شامل ہو سکتے ہیں. اور سلامتی کا شہزادہ آیا ہے، اس نے اپنے دوت بھیجے، فرشتے بھیجے. انہوں نے یہی کہا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اگر وہ راضی ہے تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، نجات مل جائے گی، صلح ہو جائے گی. پر اگر وہ راضی نہیں تو نہیں ہو سکتا. اور اپنی امت پر توجہ دی ہے، ان کے لیے آیا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں آیا. ہو سکتا ہے میری باتیں سن کر کسی کو پریشانی ہو. ٹھیک ہے. عدن میں خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا تھا. گناہ کی وجہ سے صورت خراب ہو گئی تھی، تو یسوع صورت کو ٹھیک کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں تو پھر ہماری صورت ٹھیک ہو جائے گی. پر اگر ہم اسرائیل کے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہوہ الوہیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی اور معبود ہے، آپ سمجھ گئے، بڑی دفعہ پہلے میں نے ذکر کیا ہوا ہے، پھر ہمارے لیے نہیں آیا جی. یاد رکھیں، اگر یہوہ الوہیم کے علاوہ آپ کا کوئی اور معبود ہے برسوں سے اب تک، آپ کے لیے نہیں آیا جی. آپ مت یہ ڈیکوریشن کیجئے گا، مت نئے کپڑے لیجئے گا، مت خوشیاں منائیے گا. پر اگر آپ ہیں تو پھر آپ کے لیے آیا ہے، اور آپ کو وہاں تک آنا پڑے گا، اس حمد میں شریک ہونا پڑے گا. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.